بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یو ایس میں پرم کے ذریعے کس طرح سے لیبر سرٹیفکیٹ کے لیے فارم بھرتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس سرٹیفکیٹ کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ اوور ویو، امپلائر رجسٹر وتھ DOL، ریکوائرمنٹس، پری فلنگ ریکوائرمنٹس فار پروفیشنل پوزیشنز، ڈاکومنٹ ریٹینشنز، امپیکٹ آف لے آفس اور پرم ڈیسیشن۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس سرٹیفکیٹ کا اوور ویو بتاتا ہوں۔ یہ پرم یعنی پروگرام الیکٹرانک ریویو مینجمنٹ ایک الیکٹرانک پروسیسنگ سسٹم ہوتا ہے لیبر سرٹیفکیٹ کی درخواست فارم بھرنے کہ آپ کو نوکری کے لحاظ سے گرین کارڈ مل سکے۔ پرم سسٹم کے ذریعے لیبر سرٹیفکیٹ کی درخواست منسلک ہوتی ہیں الیکٹرانکلی اور ڈائریکٹلی یو ایس لیبر ڈپارٹمنٹ یعنی DOL سے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو پیپر ورک زیادہ نہیں دینا یا بھرنا پڑتا، اور یہ الیکٹرانکلی ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یہ پارسل بھی نہیں کرنا پڑتا، ایٹ اے ٹائم جمع ہو جاتا ہے۔ پرم کو زیادہ تر لوگ بہت زیادہ اسٹرکٹ اور رول بیسڈ سسٹم سمجھتے ہیں جو کہ RIR ریکوائرمنٹ کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے لیے ریکوائرمنٹ کا ایک پیٹرن درکار ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو امپلائر رجسٹر وتھ DOL کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہر امپلائی کو ڈائریکٹلی رجسٹر ہونا پڑتا ہے DOL کے ساتھ آن لائن۔ ایڈریس نوٹ کیجئے www.plc.doleta.gov اور فارم جمع کریں آن لائن۔ امپلائر کو اپنے تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں، صرف پچھلے 5 سالوں کا مخصوص وقت ڈاکومنٹس کی شکل میں دکھانا ہوتا ہے۔ آڈٹ پرپسز کے لیے رجسٹریشن کے بعد DOL امپلائر کی رجسٹریشن کی تفصیل ای میل کے ذریعے بھیجے گا، اور ساتھ میں امپلائر کا یوزر ID، پاسورڈ، پن کوڈ۔ ایک بار امپلائر رجسٹر ہو جائے تو امپلائر اپنے اٹارنی کے لیے بھی سب اکاؤنٹ بنائے گا اور بنا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے پریویلنگ ویجز۔ پرم کے لیے ضروری ہے کہ امپلائر پریویلنگ ویجز ڈٹرمنیشن آبٹین کریں SWA کے ذریعے اور بھریں ایز این ایڈوانس۔ سیسا یعنی اسٹیٹ امپلائر سروسز ایجنسیز، SWA یعنی اسٹیٹ ورک فورس ایجنسیز ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے پریویلنگ ویجز ڈٹرمنیشنز کو یعنی PWD کو۔ امپلائرز کو لازمی 100% یعنی 100% تک پریویلنگ ویجز بھرنا ہوتا ہے پوزیشن کے لیے، اور اس پریویلنگ ویجز ڈٹرمنیشن کی ویلیڈیٹی کے اندر لیبر سرٹیفکیٹ درخواست جمع کرنی ہوتی ہے جس کی میعاد 90 دن سے لے کر 1 سال تک کی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو جاب آرڈر ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جاب کے ریکوائرمنٹس امپلائر کی ایکچوئل منیمم ریکوائرمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ کہ ان کے پاس ایک مخصوص ریلیشن شپ ہوتا ہے آکوپیشن کا
اور یہ ضروری ہوتا ہے آپ نوکری کر سکیں اور انجام دیں۔ ایک غیر ملکی زبان ضروری اور اہم شرط ہے جسٹیفیکیشن بیسڈ بزنس کی۔ امپلائر نے جس کو نوکری پر رکھا ہو اس کی ٹریننگ تجربہ نوکری کے لحاظ سے پورا ہو، کم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس تجربے یا کام کے لیے اپنا 50% وقت دیا ہو۔ امپلائر آپ کو لازمی مہیا کرے نوکری کی وجوہات، ذمہ داریاں، کتنے وقت کی ڈیوٹی، آرگنائزیشن چارٹس اور پے رول ریکارڈز جو یہ ظاہر کریں کہ آپ اس نوکری کے قابل ہیں اور آپ کا تجربہ ٹریننگ اس کے مطابق پوری ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو پری فلنگ ریکوائرمنٹس فار پروفیشنل جابس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں بیشتر حصے ہیں۔ فرسٹ، جاب آرڈر پلیسڈ وتھ SWA فار 30 days۔ 2، سنڈے پرنٹ کے ایڈز لازمی نیوز پیپر کے جنرل سرکولیشن میں جیوگرافک ایریا میں دیے ہوں۔ نوکری کے لیے 30 اور 180 دنوں کے درمیان۔ درخواست جمع کرنے سے پہلے اور امپلائر کا نام ایڈز میں لازمی دیا گیا ہو۔ نوکری کا ٹائٹل موجود ہو اور نوکری کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی دیا گیا ہو۔ سیکنڈ، امپلائر نے ایک نیشنل جرنل ایڈ نے صرف ایک سنڈے کے لیے نیوز پیپر کے لیے دیا ہو اور تجربہ تعلیم کے ساتھ پھر جو ایڈیشنل ریکوائرمنٹ اسٹیپس چاہیے ہوتے ہیں، اور امپلائر نے ڈاکومنٹیشن کے لیے ریکوائرمنٹس ایکٹیویٹیز 3 میں سے ایک لازمی دینا ہے، مثلا جاب فیکٹرز، امپلائر ویب سائٹ اینڈ جاب سرچ ویب سائٹ، آن کیمپس ریکروٹنگ، ٹریڈ پروفیشنل آرگنائزیشن، پرائیویٹ امپلائمنٹ فرمز، امپلائی ریفرل پروگرام، انسینٹیوز، کیمپس پلیسمنٹ، آفیسز، لوکل اینڈ ایتھنک نیوز پیپرز، ریڈیو اینڈ ٹی وی ایڈز۔ پری فلنگ ریکروٹمنٹ ریکوائرمنٹس کو نہیں اپلائی کرنا ہے۔ اسکیجول اے، آکوپیشن کے لیے کالج یونیورسٹی شیپرز ریکروٹمنٹ، ریئر نیٹ کی رپورٹ میں لازمی ریکروٹمنٹ اسٹیپس انڈرٹیکن کی وجوہات اور اچیونگ ہائرنگ کی تعداد، US ورکر جن کو ریجیکٹ کیا ہے ان کی تعداد، قانونی یا قانون کے مطابق ریجیکشن کی وجوہات کیٹیگری کے مطابق۔ فورتھ پوائنٹ ہے US ورکر کو اختیار اور کوالیفائڈ ہو نوکری کے لیے اگر کوئی ایسی اسکل جو ورکر حاصل کرنا چاہتا ہو اور ضروری ہے کام کرنے کے لیے، نوکری کے دوران ٹریننگ کے لیے مخصوص دنوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ففتھ پوائنٹ ہے کسی بھی درخواست کے لیے ریکروٹمنٹ کی طرف سے سپروائزڈ آرڈر DOL کا جب بھی مناسب ہو۔ پوائنٹ 3 دنوں کا لگاتار ایڈز جس میں اتوار بھی یعنی سنڈے شامل ہو، نیوز پیپر میں ایڈ دیا ہو۔ 7 پوائنٹ DOL میں ایڈز الٹرنیٹیو طور پر پروفیشنل، ٹریڈ یا ایتھنک پبلیکیشن میں دیا ہو۔ 8 نمبر کچھ کیسز میں شامل ریکروٹمنٹ کی تفصیل بھی لازمی چاہیے ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹ ریٹینشنز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ امپلائر نے لازمی ریٹین ریکروٹمنٹ مٹیریل لازمی لیا ہو اور اس کا رزلٹ 5 سال کے لیے مختص ہو۔ اب میں آپ کو امپیکٹ آف لے آفس بتاتا ہوں۔ اگر امپلائر کے پاس کوئی لے آف موجود ہو کسی اسپانسرڈ امپلائر آکوپیشن یا ریلیٹڈ آکوپیشن 6 ماہ کے درمیان بھرنے سے پہلے، تو امپلائر نے یہ لازمی بتایا ہو سب لیڈ آف امپلائرز کو یا کے لیے کانٹیکٹ اینڈ کنسیڈرڈ کیا تھا۔ اب میں آپ کو پم ڈیسیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ DOL کا سرٹیفائنگ آفیسر نے منظور یا مسترد آڈٹ کی شرط رکھی ہو یا آڈٹ میں لکھا ہو کہ CO نے سپروائزڈ ریکروٹمنٹ
کا آرڈر دیا ہو، ریگولیشن میں آڈٹ کے آرڈرنگ میں کوئی کرائٹیریا نہ ہو، یا کچھ درخواستوں کو رینڈملی سلیکٹ کیا ہو آڈٹ کے لیے، سرپرائزڈ ریکروٹمنٹ کے آرڈرنگ اور اس کا فیصلہ 45 سے 60 دن کے اندر لیا ہو یا آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔